مگر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی۔ یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے، مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، کہتے ہیں وہ تو آگ کے پجاری ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے، اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں۔ ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا، لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا، پھر سو گیا۔ اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا، کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو۔ اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا، نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس۔ وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بڑا بزنس تھا اس کا۔ اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پیغام دے۔ تو کہا کہو، کا نہیں اکیلے میں دے۔ وہ اکیلے میں بیٹھ گیا، کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ مجوسی کہتا ہے تو میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا۔ اچھا؟ وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے، کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی، میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے۔ میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہے۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے، پھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے، اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا
اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہیں، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی پریشانیوں میں آئے، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم، کسی سے بات نہ، کسی کے آگے ہمیں ذکر نہیں کرنا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے مانگنے نکل پڑتے ہیں، خودداری یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا، اور کبھی نوبت آ جائے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ زندگی کا یہ اصول مشکل ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کر، انشاءاللہ وہاں سے کرم ہوگا، نگاہ رحمت ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور سچی بات بتاؤں، یہ بھی ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو کام، دنیا والوں کو جو اپنا درد بتاتے ہیں، اپنی مشکل بتاتے ہیں، پریشانی، سب نہیں مگر اکثر آپ کا پیچھے سے مزے لے، ہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئے تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم ہے، مجھ سے مانگنے آیا تھا، دیتے کوئی نہیں ہے، مگر پیچھے ہماری درد کی ہنسی اڑاتے ہیں، ہمارے پرابلم کو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ مسئلہ تھا، آیا تھا میرے پاس، کیوں بتائیں کسی کو بھائی؟ کیا خوبصورت شعر ہے نا نعت کا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا دل کی دوا مدینہ ہے۔ ہمیں اپنے آقا سے عرض کریں، وہ ہے نا، کرم کرنے کے لیے ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور سے بات کرنے؟ تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود، جو حاضری کی تمنا ہو، تو ہمیں ایسا ذمہ دار، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں تو مزید خودداری آنی چاہیے، اپنے پرابلم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے، اپنے مسائل امداد مانگنے، ہم کسی کے آگے اس طرح کیوں بات کریں کہ میرا یہ پرابلم ہے؟ اگر واقعی آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست خودداری ہونی چاہیے، ہاں انشاءاللہ، کیونکہ امیر اہل سنت کا ایک کمال کا جملہ ہے، دینے والے جو ہے نا نارملی وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے، کوئی مدد کر بھی دے نا اس کے بعد اس نے سبھی کو جتانا ہے، تو ایک مبلغ کو بڑا مضبوط رہنا، خودداری اختیار کر، انشاءاللہ اس سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے تو کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ کیش چیک کی صورت میں، لاکھوں کیش کی صورت میں، چیک کی صورت میں لوگ لے کر آئے کہ حضور آپ کے لیے ہے، آپ نے فرمایا مجھے نہیں، دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دے دو، مجھے تمہارا 1 روپیہ چاہیے۔ آج کیوں دنیا ان کی دیوانی ہے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار میں، کچھ تو ہے نا، تو خودداری کی عزتوں میں اضافہ کرتی، تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے، آپ درود پاک کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں، آپ کے بگڑے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بنیں گے، ایسے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن پہلے وہ یقین، وہ اعتقاد اپنے اندر لائیے۔ اور دوسرا اس واقعے سے سیکھنے کو جو ملا کہ اہل بیت آل رسول کی خدمت، الحمدللہ قربان جائیے، قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر آپ نے بار بار مدنی مذاکروں میں یہ بات فرمائی کہ آل رسول کی خدمت کریں، جن کے نانا جان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی خدمت کریں، بلکہ آپ نے تو سبحان اللہ پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں، 1% 2% جتنا کر سکتے ہیں، اللہ زیادہ دے زیادہ کر دیں، اور وہ آل رسول کی خدمت پہ خرچ کریں، سید صاحبان کی خدمت پر خرچ کریں، پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیضان نصیب ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے، میرا خیال اس بات کو اب 6-8 مہینے ہو گئے، ایک بدری مذاکرے میں تو ایک کمال کیفیت میں تھے امیر اہل سنت، میں نے اپنی زندگی میں کم
ایسی کیفیت میں امیر اہل سنت کو دیکھا. اس طرح کے الفاظ نارملی آپ ادا نہیں فرماتے، مگر آپ نے کیا فرمایا کہ جو آل رسول کی کسی بھی سید، غریب سید کی ماہانہ 12,000 روپے، جو مجھے یاد ہے الفاظ، ایک سال تک 12,000 ہر مہینے کسی سید صاحب کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کے لیے کہا کہ میرے والدین کو بھی اس کا ایصال کر دے، اگر قیامت کے دن مجھے کوئی مرتبہ ملا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت ملے. یہ امیر اہل سنت کے الفاظ تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی اسلامی بھائیوں نے ملک اور بیرون ملک میں سید خاندانوں کی خدمت شروع کر دی کہ اللہ اس دعا کا صدقہ عطا فرمائے. ویسے ہی نبی پاک کی طرف سے برکت ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غریب سید زادوں کی خدمت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں سید صاحبان اہل بیت سے محبت کا درس دے رہی ہے. کمال کی تحریک ہے، صحابہ کی محبت کے جام بھی پلاتی ہے، اہل بیت اور آل رسول سے محبت کا درس بھی دے. سبحان اللہ. اور یہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں اس کا ادب کیوں نہ کریں. بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو انشاءاللہ سید صاحبان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چلتے ہیں اسلام کے اولین دور کی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پہلا جو دور تھا وہ 3 برس کا دور تھا. بڑی رازداری کے ساتھ، بڑے پوشیدہ انداز میں نبی پاک اسلام کی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لا. لڑکوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لا. غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے. واضح رہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے نا، ان کو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا. ان کی فہرستوں پر جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے نا، وہ پہلے ہی نیک طبع تھے، اچھی سیرت والے تھے. کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ جو رسوم تھی، جاہلیت کی جو رسوم تھی، وہ اس سے متنفر اور بیزار تھے. چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام. اب دوسرا دور آیا، 3 برس گزر گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے. اب یہاں تک میں رکتا ہوں آپ سے بات کرنا. نبی پاک نے 40 سال مکے کے لوگوں میں 3 سال اعلان نبوت کے بعد، یعنی 43 ایئرز انہوں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا. ایمان والے نہیں تھے، مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا؟ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا، صادق اور امین پایا. نبی پاک نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ آپ کو سچا اور امین. میں ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں. مجھے مدری چینل کے ناظرین سے بھی میرا یہ سوال ہے، میرے آقا کی سچائی اور امانت کا غیر مسلم بھی اقرار کریں، میں بھی تو ان کا امت. میری سچائی اور امانت داری کا کیا مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ ابھی غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، میرے خاندان والے اقرار کرتے ہیں، میرے پڑوسی اقرار کرتے ہیں، مجھ سے کاروبار کرنے والے اقرار کرتے ہیں. غور کریں کتنا فرق ہے. کہلاتے ہم ان کے امتی ہیں، مگر آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یار پتہ نہیں پیسے دوں کہ نہ دوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرے گا کہ نہیں. اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے مجھ سے کاروبار کرنے کے لیے، یا مجھ سے میرا وعدہ مان نہیں رہا، مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے، میں کیسا امتی ہوں؟
اللہ اکبر. میرے آقا کی امانت داری کا عالم یہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی صبح کو مکے والوں کی امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا. طویل واقعہ ہے مگر یہاں جو ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ اس وقت بھی جان لینے آئے تھے نبی پاک کی مگر امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو کہ جو ایمان نہیں لا رہے مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ امانت دار. اللہ اکبر. میں کیسا ہوں اور پھر اگر میں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں, میں ایک مذہبی حلیے والا بھی ہوں, میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, میرے سر پر امامہ بھی ہے, میرے ساتھ کوئی تنظیمی ذمہ داری کا ٹیگ بھی ہے, پھر میری امانت داری کا عالم کیا ہونا چاہیے, پھر میری سچائی کا عالم کیا ہونا چاہیے. اور کیجیے جس نے یہ مذہبی حلیہ اپنایا نا اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی غلطی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نے, امامے والے نے, دین کا نام لینے والے نے کیا کیا. آپ صرف اپنے آپ سے ناراض نہیں کرتے کسی کو, پھر لوگ مذہب اور دین اور سنیت سے ناراض ہو سکتے ہیں. خدا را میرے پیارے اسلامی امین اور صادق نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہونے چاہیے. مگر ایسے پیارے آقا جب فرما رہے ہیں اپنے ہی خاندان والوں کو, یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی سچائی اور امانت داری کا دنیا بھر میں ان کا ڈنکا تھا, اقرار تھا. مگر نبی پاک نے فرمایا بتاؤ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, میری بات کا یقین کر لو. کہتے ہیں یقین کر لیں گے, آپ سچے ہیں, امین ہیں. اب نبی پاک نے اللہ کی دلایا, آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں, اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا, اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ سن کر خاندان والے, کلوز ریلیٹیوز, وہ نبی پاک سے ناراض ہونے لگے. پیارے آقا کا چچا, اب ہوتے بتائیں نا چچا سے کتنا پیار ہوتا ہے, کتنا کلوزنس ہوتی ہے. ابو لہب چچا تھا, سخت ناراض ہو گیا, آل فال بکنے لگا اور سب لوگ چلے گئے. نبی پاک کی بات نہ مانی اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. اب یہ جب آیت نازل ہو گئی فرمایا اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اب علی الاعلان اعلان فرمائیے. گریجولی یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ, پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو. تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے, علی الاعلان. اللہ اکبر. اب نبی پاک علی الاعلان اللہ کی طرف بلانے لگے. شرک کے خلاف بات کی, بت پرستی کے خلاف بات کی, معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی, اللہ کی طرف بلایا, آخرت سے ڈرایا. اب تو اپنے پرائے ہو گئے, اب تو اپنے دشمن ہو گئے. ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر, کیونکہ چند ہی ساتھی تھے, جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں, یقین کریں آج بھی پڑھیں, 1450 سال کم و بیش ہو گئے, آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا. ہر ظلم و ستم سہتے گئے. ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام میں کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا, میں بیان نہیں کروں گا, میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا, میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا, میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا, مجھے پیار نہیں ملا, مجھے عزت نہیں ملی, مجھے ذمہ داری نہیں ملی, مجھے بیان نہیں دیا, ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا, میں اتنا پرانا تھا. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھی اور کیا زبردست جذبہ تھا. سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا. یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن, ساحر, شاعر, مجنون یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا. آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے, گالیاں دیتے.